ہم اپنی مرضی سے اپنی مشیت سے معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یعنی کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ اپنے کرم سے جب چاہے کسی کے گناہوں کو معاف کر دو، جو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اب دیکھنا ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ شرک کی موٹی موٹی تعریف کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ شرک کی تمام تفصیلات بیان کرنا مشکل ہے، وقت کی کمی اور آپ کی سمجھ، یہ دونوں آڑے آتی ہیں، کیونکہ یہ موضوع عوام کے لیے نہیں ہے۔ اقسام شرک، فروعات شرک بیان کرنا، ان کے نام بتانا، کم و بیش 12 قسمیں شرک، ان کی تفصیلات اور تشریحات پہ جانا میرا خیال یہ وقت کا ضیاع ہوگا اس محفل میں۔ یہ علماء کے لیے، اور علماء جو تان زنی کرتے ہیں، جو اپنی علمی بددیانتی کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ شرک کی کیا تعریف ہے۔ جان بوجھ کے وہ ان آیتوں کو جو کفار و مشرکین اور بتوں کی نازل ہوئی ہیں، وہ اہل ایمان مسلمانوں پہ چسپاں کر کے، مزارات اولیاء کو بت تصور کر کے، وہ ظالم اپنے ایمان کا جنازہ نکال لیتے ہیں، ان کا ایمان ضائع ہوتا ہے، یعنی اپنے ایمان کا جنازہ نکال لیتے ہیں، اپنا ایمان نہیں رہتا، چاہے جائے گا کس کو کیا کہنا ہے انہوں نے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، شرک جو ہے، شرک کی تعریف جو حضرت علامہ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع احکام القرآن میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود ماننا یہ شرک عظیم ہے۔ اسی کو ظلم عظیم کہا گیا ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو داخل کرنا، اس کی سلطنت میں کسی کو برابر کر دینا، یہ شرک ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جو کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو وہ معبود جانتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں بعد میں اس میں حدیث لاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کوئی شخص خواہ وہ ولی ہے یا اور کوئی چیز ہے، بالذات اپنے طور پر بغیر اللہ کی مدد کے اپنے طور پر کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اولیاء کرام، انبیاء کرام کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے بغیر از خود بالذات کرتے ہیں تو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ بھی ایسا عقیدہ بھی الحمدللہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، تو یہ کہے کہ فلاں ولی جو ہے اللہ چاہے نہ چاہے وہ کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ نہیں کو رکھتا۔ جب بھی کوئی کسی ولی کے پاس جاتا ہے، کسی کو دعا کرواتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے، دعا کرنے والا بھی کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے پاس ہے، اس کی حاجت پوری کر دے، وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور دعا کرانے والا بھی کہتا ہے کہ حضرت اللہ سے دعا کر کیجیے میری یہ مدد ہو جائے۔ گویا کہ دونوں کا اللہ میں ایمان ہے۔ جب اللہ میں ایمان ہے تو حاجت روائی کا حقیقی حاجت روا اللہ ہی کو سمجھا جاتا ہے، حقیقی حاجت روا اللہ ہی کو سمجھا جاتا ہے، کوئی دوسرے کو خیال نہیں کرتا، فقط یہ تہمت لگائی جاتی ہے سنت پر۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے، اسے ادنا شرک کہا جاتا ہے، کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرے کہ لوگ اسے عابد کہیں، کہ لوگ اسے عابد کہیں کہ یہ عبادت گزار ہے۔ یا بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس طرح کے علاقے کا نمبردار یا چودھری مسجد میں دیر سے آیا ہے، خطیب خطاب کر رہا ہے، جمعے کا انتظار ہے، حالانکہ قرآن کریم فرما دیا ہے
کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے مومنین پر. جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے جو فرض ہے اس کے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. کوئی شخص اب علاقے کے نمبردار یا چودھری کا یا مسجد کی انتظامیہ کے صدر کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آ جائے تو پھر ہم جماعت کھڑی کرتے ہیں، گویا کہ یہ بھی ایک ادنا سا شرک ہے. عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے. جب اللہ کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس وقت مقرر پہ نماز کھڑی ہو جانی چاہیے. اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ آیا ہے یا نہیں آیا، خواہ وہ چودھری ہو یا وہ عام آدمی ہو، مزدور ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ کے سامنے سب برابر ہے. اس لیے یہ بھی ایک ادنا سا شرک ہے، ریاکاری کہا جاتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں موٹی موٹی میں نے جو عرض کی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اقسام ہیں.